السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل تو میں گھر پر تھی ہی نہیں، اور آج جو میرا دن گزرا ہے وہ بڑا بزی گزرا ہے۔ صبح سے شام تقریباً میری 7-8 بجے سے واپسی ہوئی ہے، اور آتی میں بیٹھ گئی تھی ایپیسوڈ لکھنے کے لیے۔ اب جا کے میں فارغ ہوئی ہوں، اور شکر اللہ اللہ کر کے ایپیسوڈ میری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ابھی میں اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں، آپ کو انشاءاللہ مزید 1 گھنٹے میں ایپیسوڈ مل جائے۔ خیر، آپ کو تو آپ مل جائے گی تبھی آپ دیکھنا شروع کرو گے نا۔ تو میں ابھی سے ریکارڈنگ شروع کر رہی ہوں، اللہ خیر کرے تو میری جلدی ہو جائے، 12 بجے سے پہلے ہو جائے۔ ویسے ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم 11:18 ہو چکے۔ بہت مشکل ہے کیونکہ اپلوڈنگ میں بھی ٹائم لگے گا۔ میں بے شک ریکارڈنگ جلدی کر لوں لیکن اپلوڈنگ میں ٹائم لگے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ آپ میں آلریڈی بتا چکی ہوں، میں بہت بزی تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بیچ بیچ میں وہ کرتے رہتے ہیں، آپ ٹائم پہ ایپیسوڈ نہیں دیتی، ٹائم پہ نہیں دیتی۔ یار روز میں 9 بجے دیتی ہوں، روز ہی میری 9 بجے آتی ہے۔ ایک آدھ دن بیچ میں لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو رائٹر کی بھی مجبوری سمجھنی چاہیے۔ یار میں بھی میں انسان ہی ہوں نا، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے سے بھی دیر سویر ہو سکتی ہے، تو آپ کو تھوڑا ایڈجسٹ بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن آپ تو صرف باتیں سنانے پہ آ جاتے ہو، اور یار باتیں کم سنایا کرو۔ خیر جو بھی ہے، ہم اب جلدی سے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو گائز لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون، قسط نمبر 20، تحریر عریج شاہ۔ بڑی مشکل سے زران نے ایک میٹنگ ختم کی تھی، اور وہ جیسے ہی باہر آیا اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ اس کے دوسرے کلائنٹس صرف 5 منٹ میں آفس میں پہنچنے والے ہیں، اور اب اس بات کو لے کر وہ ہاتھ پر مکہ مارتا ایک بار پھر سے میٹنگ روم میں چلا گیا تھا۔ عبادت بی بی، آج تو تم بڑی آسانی سے بچ گئی، لیکن ضروری نہیں کہ تم ہر بار بچ جاؤ۔ اتنی آسانی سے تمہیں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کتنا ضروری تھا آج تمہارا میری باہوں میں میرے پاس ہونا، بلکہ اس وقت تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، اور کون سا تم کہیں اور جا سکتی ہو؟ تمہاری منزل میں ہی ہوں۔ بس ایک یہ مہینہ گزر جائے، بس پھر تم ہر وقت میری باہوں میں ہوگی۔ کیسے سہوگی میری جان تم میری یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، یہ بے تابیاں، سب کچھ تم پر نثار کر دوں گا۔ ایک بار میسر تو ہو ہمیں۔ عبادت بی بی، تمہیں پتہ چلے گا کہ زران شاہ ایک چلتا پھرتا جنون ہے، اور اس جنون کی آگ میں تمہیں دن رات سلگنا ہوگا۔ زران شاہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے تمہارا، تمہیں اپنے جنون کی آگ میں خاکسار کرنے کے لیے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں مگن تھا جب اسے پاس سے آواز سنائی دی، سر آپ کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ کیا آپ کی یہ میٹنگ آپ کی تینوں اسٹوڈنٹس بھی آپ کے ساتھ اٹینڈ کریں گی؟ اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، ایسا کرو ان تینوں کو بھی بلا لو، اس میٹنگ میں رہیں گے تو کچھ اچھا سیکھ جائیں گے، اور تھوڑی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک مل جائے گی۔ جی سر، آپ نے کیا کہا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اس کے اینڈ پر زیر لب کی گئی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اسی لیے پھر سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا، بس یہی کہہ رہا ہوں کہ انہیں بلا دو، انہیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اچھا ہے کہ اس میٹنگ میں وہ بھی رہیں گی۔ ہاں، آج سے ہی وہ 4 کیسز جن پر انہیں کام کرنے کے لیے کہا تھا، ان کو ہائی لائٹ کر دو۔ پہلے ہم انہی پر کام کریں گے، اور ہاں میرے خیال میں ان کی پہلی ہیئرنگ بھی شروع
ہونے والی ہے، ان لوگوں کو ٹھیک سے ٹائم وغیرہ کا بتا دینا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے بھیجتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں آ کر اس کے اشارے پر سامنے والی سیٹوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر عبادت کو دیکھا تھا، جو عائشہ اور دعا کے ساتھ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ اپنی اپنی نوٹ بکس لائی تھی۔ مس عبادت، آپ کی فائل کل صبح چیک ہوگی، باقی آج آپ کی یہ میٹنگ ہے، اس پر ٹھیک سے فوکس کیجیے، یہ آپ لوگوں کے آگے فیوچر میں بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں سے آپ تینوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جو کہ آپ کے لیے آگے بہت کام بھی آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ لوگ جو بھی سیکھیں اسے انڈر لائن کرتی جائیں۔ آپ کے پاس آپ لوگوں کی نوٹس بک ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا کام اس پر بآسانی نوٹ کر سکتی ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی۔ اب ہم میٹنگ تھوڑی ہی دیر میں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی طرح کا کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو ابھی کر سکتی ہیں، باقی آپ کو بولنے کی اجازت میٹنگ کے بعد ہوگی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تینوں ہاں میں سر ہلا کر اپنے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میٹنگ شروع ہو چکی تھی، اور سچ میں اس میٹنگ میں ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے لائق تھا۔ وہ سارے ہی سارا دھیان اس پر دیے اپنی کاپی پر ضروری پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تیری اس بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تو کہنا کیا چاہتی ہے لڑکی؟ تو شادی نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی؟ دادی پریشانی سے عبادت کو دیکھ رہی تھی، جو آفس سے گھر واپس آتے ہی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے آتے ہی دادی نے شادی کے لیے لائے ہوئے کپڑے اسے دکھانا شروع کر دیے تھے، جب اس نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، تو دادی تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ دادی، کیا میری مرضی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ میں جانتی ہوں آپ سب لوگ میری شادی کروانا چاہتے ہیں، میں آپ سب لوگ میری بہتری چاہتے ہیں، لیکن میں خود بھی اپنی بہتری چاہتی ہوں۔ اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں میں یہاں پر آپ لوگوں کو بہت مطلبی لگ رہی ہوں گی، لیکن ہر انسان کو اس کے بارے میں سوچنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ اگر میرا شوہر ملک کا اتنا بڑا وکیل ہے تو مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا۔ میرا مطلب ہے میں اپنی وکالت مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ شادی سے پہلے آپ کو یاد ہے جب ہمارا نکاح ہوا تھا، تب انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی۔ وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اپنا ایک نام بنا رہے ہیں، اپنا مقام بنا رہے ہیں، اور میری کیا حیثیت ہے؟ میں اپنی حیثیت بنانا چاہتی ہوں دادی، میں ان کے سامنے اپنا مقام بنانا چاہتی ہوں۔ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری بھی حیثیت ہے، اور ایسا صرف تب ہو سکتا ہے جب 6 مہینے کے بعد وہ مجھے خود لائر کا میڈل پہنائے، انہیں خود پتہ چلے کہ میں ان کے ساتھ
اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوں۔ وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ یہی سب کچھ تو سوچ رہی تھی کہ دادی کو کس طرح سے اپنی باتوں میں لگا کر وہ اپنا کام نکلوائے، تو اس میں شادی نہ کرنے والی بات کدھر سے آ گئی ہے؟ تو اس کے آفس میں کام تو کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ رہ کر اپنا آپ منوا۔ بیٹا، شادی نہ کرنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ دادی اپنی بات پر اب تک قائم تھی۔ تو پھر دادی یہ بات آ جائے گی کہ میں ان کی بیوی ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھے پاس کر دیا ہے۔ سب لوگ مجھے سفارشی کہیں گے۔ میری محنت، میری قابلیت کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ کیا فائدہ ہوگا اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا، جب لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ وہ دیکھو، زران شاہ کی بیوی اسی کے آفس سے وکالت پاس کر کے نکلی ہے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی۔ تو یہ بات تو لوگ 6 مہینے کے بعد بھی کہیں گے، کیونکہ تو اسی کے آفس سے وکالت پاس کر کے نکلے گی۔ دادی کسی طرح اس کی باتوں میں آنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی دادی، مجھے نہیں کرنی اب شادی، جب تک میرا اپنا نام نہیں بن جاتا، میرے نام کے ساتھ لائر عبادت ذوالفقار نہیں لگ جاتا، تب تک میں نے نہیں کرنی شادی۔ میری بھی کوئی مرضی ہے، میری بھی کوئی خواہش ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا پوتا مان گیا تو کر لو شادی۔ شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کا موڈ بدل جائے گا تو شادی سے انکار کر دے گا، تو کیا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ پھر تو 6 مہینے کے بعد وہ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے گا، تو بھی اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چپ کر عبادت، کیسی اناپ شناپ باتیں کر رہی ہے؟ فضول باتیں کروا لو اس سے۔ خبردار جو میرے پوتے کے خلاف ایک لفظ اور کہا، وہ دل و جان سے رشتے کے لیے تیار ہے۔ 6 مہینے کیا، 6 سال کے بعد بھی وہ تجھ سے شادی کرے گا۔ اپنی دادی کی بات سے وہ مکر کر دکھائے۔ بس تو ٹھیک ہے نا دادی، اگر وہ انتظار کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کرنے دینے میں کون سا کسی کے ساتھ بھاگے جا رہی ہوں۔ نام تو انہی کا لگ گیا ہے نا مجھ پہ، تو بس ایک موقع دے دیں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا، اپنا آپ بنانے کا، اپنی قابلیت ثابت کرنے کا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھے ان سے التجا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اب یقیناً دادی نے زران کو منا لینا تھا، اور اب ان 6 مہینوں کے اندر اس نے زران شاہ کا نام اپنے نام سے ہٹانا تھا۔ مشکل تو تھا لیکن ناممکن نہیں۔ وہ زران کو سمجھا سکتی تھی کہ ان دونوں کا کوئی جور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ زران شاہ کے ساتھ اپنا کوئی جور بنانا چاہتی تھی۔ واو دادی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج سنڈے تھا۔ وہ کافی دیر سے جاگ کر نیچے آئی تو دادی کو کچن میں بہت زیادہ مصروف پایا۔ ہاتھ مت لگانا، یہ سب دامیار کے لیے ہے، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ دادی نے اس کا ہاتھ بڑی تیزی سے ڈونگے کی طرف جاتے دیکھ کر کہا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہٹا گئی۔ واہ، تو آپ نے اتنے سالوں کے بعد کچن میں قدم اس لیے رکھا تاکہ اپنے لاڈلے کے لیے کچھ بنا سکیں۔ کبھی ہمیں تو کچھ بنا کر دیا نہیں۔ دادی، اسے آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور اس کی دعوتیں تیار ہو رہی ہیں یہاں۔
وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو دادی اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے سب کو ہدایات دے رہی تھی۔ تو تجھے بھی بنا دوں گی میری جان، تو میری اکلوتی پوتی ہے، میری جان سے زیادہ عزیز ہے، تجھ سے پیارا تھوڑی ہے کوئی مجھے۔ وہ بڑے پیار سے اسے منا رہی تھی۔ ہیں سچی؟ یاد آ گیا آپ کو؟ شکر ہے کہ آپ کو یاد تو آیا کہ آپ کی ایک اد پوتی بھی ہے، ورنہ جس طرح پوتے پر پیار لٹایا جا رہا ہے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ کہیں بھول بھلا ہی گئی ہیں۔ وہ ڈونگا ہٹاتے ہوئے اندر ڈش دیکھنے لگی۔ واہ دادی، اس نواب زادے کے لیے قورمہ، میرے لیے کیا ہے؟ وہ ڈش ہٹا کر پوچھنے لگی۔ تو جب کہے گی تجھے بنوا دوں گی میری پیاری سی پوتی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس انداز میں بولی تھی کہ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ دادی پیاری تو الحمدللہ میں بہت ہوں، لیکن آپ یہ اتنی لوی ڈوی کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ بتائیے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اتنا پیار تو آپ کو مجھ پر کبھی بھی نہیں آیا، بلکہ اتنا پیار تو آپ کو تب بھی نہیں آیا ہوگا جب میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ وہ ان سے ذرا دور ہٹتے ہوئے شک بری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے تجھ سے میرا لوی ڈوی ہے ہی بہت زیادہ، تو میرا بچہ ہے، میری جان ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ دادی نہ دادی، یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ اب بتائیے مجھے کہ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں، سمجھ نہیں آ رہا۔ بے وقوف ہرگز نہیں ہوں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے آپ کے اتنے پیار کے پیچھے۔ وہ شک بری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ بس دیکھ لیا آپ نے، اس طرح سے نہیں ماننے والی یہ۔ دیکھ رہی ہیں اس کو کیسے اس کے نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ پیار کے لائق بالکل نہیں ہے یہ لڑکی، بس بالوں سے پکڑ کر ساتھ لے جائیں۔ اسے اپنے امی پیچھے سے آتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے گھور کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ کہاں لے کر جانے کی تیاری ہو رہی ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ دادی کا یہ پیار خوام خواہ نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ آپ جلدی سے وہ وجہ بیان کر دیں، کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ارے کہاں ہی لے کر جانا ہے تجھے؟ بس وہ دامیار کہہ رہا تھا کہ آج کا سارا دن میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہوں گی۔ بس پھر اس نے کہہ دیا کہ ایک سحرش اور عبادت بھی ساتھ آئیں، اور تم بھی۔ تم تینوں کی طرف سے حامی بھر دی ہے۔ سحرش عبادت نے ساتھ چلنے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ اب کیا پتا تیرا موڈ نہ ہو، اسی لیے اچھا تو اس لیے اتنا پیار جتایا جا رہا تھا مجھ سے۔ اب سمجھ میں آیا ہے، آپ کا پیار میرے لیے نہیں ہے، یہ سارا پیار تو اپنے لاڈلے پوتے کے لیے تھا۔ اور میں نہیں جا رہی کہیں بھی، سنڈے آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی کے گھر جانے کے لیے نہیں۔ میں تو خوب سارا سوؤں گی، بلکہ امی مجھے ناشتہ دیں، مجھے سونا ہے، آج سارا دن خوب سوؤں گی، کل اٹھوں گی میں۔ وہ بڑی پلاننگ کر رہی تھی، جبکہ دادی اسے گھور کر رہ گئی۔ میں نے کہہ دیا کہ تم تینوں آ رہی ہو، اور اب تجھے اپنی دادی کی بات کا مان رکھنا پڑے گا۔ بس اب خبردار، جو تو نے انکار کیا، جلدی سے تیاری کر اپنی جا کے اوپر۔ ویسے بھی اب تم لوگ نکلتی ہی کہاں ہو اس گھر سے باہر؟
اب موقع مل رہا ہے دادی کے ساتھ باہر جانے کا تو تمہیں چلنا پڑے گا۔ دامیار کا گھر ہی دیکھ لینا، بچہ خوش ہو جائے گا کہ اس کے گھر میں اس کے بھی کوئی رشتہ دار آئے ہیں، اور تیرا تو اس نے خاص نام لے کر تجھے انوائٹ کیا ہے، یوں ہی نہیں تجھے چلنے کے لیے کہہ رہی اپنے ساتھ۔ دادی اسے کسی بھی حال میں منا لینا چاہتی تھی، لیکن دادی میں نہیں جانا چاہتی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بس ایزو، بہت ہو گیا، بار بار دادی کے منہ سے کہلوانا چاہتی ہو، اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے ان کا بار بار کہنا۔ بس تو جا رہی ہے تو جاؤ، جلدی سے جا کر اپنی تیاری کرو، امی نے ذرا سختی سے کہا تو وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی، کیونکہ امی کی سختی کہہ رہی تھی کہ اب وہ اسے بھیج کر ہی دم لیں گی۔ آئیں نا دادی، اندر آئیں، وہ ان کو لینے کے میں آپ کو لینے آنے والا تھا، لیکن یہاں پر گھر کی حالت دیکھ کر نا مجھے لگا کہ مجھے آپ کو لینے جانے سے پہلے اس گھر کو صاف کروانا چاہیے۔ ایک ہفتے گھر پہ نظر نہ رکھو نا تو ملازم کیا سے کیا حال کر دیتے ہیں پورے گھر کا۔ اب جا کر صفائی مکمل ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں ویلکم کر رہا تھا کرتا دروازے تک آ گیا تھا۔ ارے میری جان، کوئی بات نہیں، تمہارا ڈرائیور وقت پر آ گیا تھا، ہم اس کے ساتھ یہاں ہنسی خوشی آ گئے ہیں، راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے سہارے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی، لیکن آج انہیں پرواہ نہیں تھی۔ آج وہ اپنے پوتے سے ملنے کے لیے آئی تھی، جبکہ اس کا اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئی تھی۔ واؤ دامیار بھائی، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، یقیناً اس گارڈن کو سنبھالنے کے لیے آپ نے بہت سارے نوکر رکھے ہوں گے، آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہرگز نہیں ہوتا ہوگا کہ ان پودوں کا دھیان رکھ سکیں۔ زہرش لان میں لگے خوبصورت پودوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جی بھابھی، کچھ ایسا ہی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کا بہت سارا خیال رکھ سکوں، لیکن زیادہ وقت سنڈے کو ہی ملتا ہے۔ اب تو کافی عرصے سے ٹھیک سے وقت ہی نہیں ملا اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی مبشر ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ آئیے مبشر سے ملیں، یہ ہے میرا سب سے خاص اور پرانا ساتھی، میرا بچپن اسی کے ساتھ گزرا ہے۔ سامنے سے باہر آتے ملازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا تھا، جبکہ وہ ادب سے انہیں سلام کرتا انہیں اندر کی طرف چلنے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ سچ کہوں دادی، تو اگر میں اس گھر میں آتا ہوں تو صرف اور صرف اس کی وجہ سے، مبشر کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا، یہ میرا بھائی بھی ہے، دوست بھی، اور بچپن کا ساتھی بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا انہیں اندر لے جانے لگا تھا۔ اللہ پاک تمہیں لمبی زندگی دے، ہمیشہ خوش رہو میرے بچے۔ دادی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کا مالک ڈرامے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹے رشتے بنا رہا ہے، لیکن ان جھوٹے رشتوں کے پیچھے چھپی وجہ کو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا
کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اسے افسوس تھا کہ اتنے خوبصورت رشتوں کا وہ استعمال کر رہا ہے۔ آئیے دادی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے ان سے بولا تو دادی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کے لیے ایک اسپیشل کمرہ تیار کروایا ہے، اب جب بھی میرے پاس آئیں گی تو میرے پاس رہا کریں گی نا، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کا ایک کمرہ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے لیے اسپیشل کمرہ تیار کروایا ہے، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی ان کے ساتھ کمرے کی طرف آنے لگے۔ جاؤ مبشر، کوکس کو کہہ دو کہ اسپیشل سا کھانا تیار کریں دادی کے لیے، اور کچھ اچھا سا بنائیں جو دادی کو بہت پسند آئے، اس نے حکم دیا تھا۔ ارے نہیں نہیں دامیار بھائی، اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کھانا تیار کر کے لائے ہیں۔ دادی نے آپ کی پسند کے مطابق بہت کچھ بنوایا ہے۔ ویسے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سارا کھانا آپ کو بہت پسند آئے۔ زہرش نے اسے منع کرتے ہوئے کہا تھا۔ واو دادی، سچ میں یو آر گریٹ، میرا خود بھی بہت دل کر رہا تھا آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے کا۔ بھابھی جان، آج تو دعوت ہو گئی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تو وہ سب مسکرا دی تھی، جبکہ عزا پورا گھر دیکھنے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، کیونکہ سچ میں اس کا گھر بے حد خوبصورت تھا اور کوئی بھی اسے دیکھنے کی خواہش کر سکتا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عبادت کو بھی اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی، کیونکہ دادی اور دامیار کی باتیں وہ نہیں سن سکتی تھی۔ ان کا آج کا دن کافی اچھا گزرا تھا، لیکن عزا کا تو سارا دن ہی بورنگ گزرا تھا۔ ایک تو دادی دامیار سے ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرنے لگی تھی، اور وہ تھوڑا تھوڑا جلنے بھی لگی تھی اس بات سے، کیونکہ دادی کی اکلوتی پوتی ہونے کے باوجود اس کی اہمیت کم ہو رہی تھی، ایسا اس کو لگ رہا تھا۔ ایسے میں وہ چاہتی تھی کہ دادی اسے بھی بہت اہمیت دے، لیکن دامیار کے سامنے شاید وہ یہ بات بھول جاتی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ انہیں اپنے رولز جلدی سکھانے والی تھی، اور اس نے سکھائے بھی تھے۔ انہیں کمرے میں لاتے ہی وہ ان سے بہت ساری باتیں کنفرم کر رہی تھی کہ آگے جا کر دامیار کے سامنے اس کی کتنی ویلیو ہوگی۔ دادی اس کی ساری باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی، بلکہ وہ اس کی باتوں پر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ کتنی جلتی تھی ان کی پوتی ان کے پوتے سے۔ دادی بس کریں، دانت اندر کریں، اور آپ یہ ہنس بعد میں لیجیے گا، پہلے آپ میری بات سنیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کا پوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے 4 پوتے پہلے سے ہیں اور وہ 5واں ہے، لیکن میں اکلوتی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ ون اینڈ اونلی عزا اسامہ شاہ، جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو میری بات؟
وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جس پر وہ ہاں میں سے کھلانے لگی۔ ہاں ہاں میری بچی، مجھے تیری ساری باتیں سمجھ آ گئی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دادی کی بات اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ساری باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ گئی ہیں۔ جی دادی، میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، اور آپ کو یہ بات اپنے پوتے کے سامنے یاد رکھنی ہے۔ اس نے انہیں یاد کروایا تھا۔ ہاں ہاں میری بچی، اب میں بالکل نہیں بھولوں گی، وہ وعدہ کر رہی تھی، جبکہ وہ ان کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے عبادت کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون بجا تو دیکھا کہ زران کا فون آ گیا تھا۔ السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ اور شادی کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ سنا ہے آپ کا سب سے ہینڈسم پوتا گھوڑی چرنے جا رہا ہے۔ خیر، آج میں پاکستان واپس آ چکا ہوں۔ میری مسز نے بتا دیا ہوگا آپ کو۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ کہاں پہنچی آپ کی تیاریاں، کارڈز وغیرہ کا کیا کرنا ہے۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، گھر کی شادی ہے تو کام کاج تو ہوں گے ہی۔ وہ مسکراتے ہوئے دادی سے مخاطب تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں تجھے بہت یاد کر رہی تھی۔ کسی دن دادی سے آ کر مل جا، اور ہاں، تجھ سے ضروری باتیں بھی کرنی تھی۔ کچھ میں چاہتی تھی کہ مل کر بات کروں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ دادی نے عبادت کی بات شروع کی تھی۔ ویسے تو زران کا فون انہیں آتا ہی رہتا تھا، وہ اپنے کام پر تھا تو وہاں سے بھی 2-4 دفعہ فون کر کے ان سے بات ہوئی تھی اس کی، اور وہ اکثر شادی کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں شادی سے شروع ہو کر شادی پر ختم ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ انہیں خوش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتا تھا۔ جی جی دادی، بتائیں نا کیا بات کرنی ہے۔ میں تو خود آپ کی طرف سے شادی کے لیے کچھ سجیشنز چاہتا تھا۔ کمرہ پسند آیا آپ کو؟ اس نے تھوڑی دیر پہلے انہیں ایک کمرے کی تصویریں سینڈ کی تھی۔ اپنے کمرے کا سارا فرنیچر اور لک اس نے چینج کروا دی تھی۔ ہاں بیٹا، کمرہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن میں ذرا تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتی تھی۔ جی جی دادی، بتائیں نا، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ ان کے سیریس انداز پر وہ بھی سیریس ہو گیا تھا۔ میرے بچے، وہ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ عبادت فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی رخصتی اس کی انٹرنشپ کے بعد ہو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، کچھ بن جائے، اپنی پہچان بنا لے، پھر اس کی رخصتی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مجھے بھی اس کی اس بات سے بہت خوشی ہوئی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ آخر اس کی مرضی ہے، وہ اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے، اس کے بعد دلہن بننا چاہتی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں گی اس بارے میں۔ تم خود ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا، تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا رہے گا تم دونوں کے لیے۔ شادی آج ہو یا 6 مہینے کے بعد، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے میں نے اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے اس سے کہہ دیا ہے کہ جب وہ چاہے گی
تبھی اس کی شادی ہوگی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق پڑھائی کر لینی چاہیے۔ اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے، اس کے لیے بہترین رہے گی، یہ بہترین رہے گا، اور تمہیں بھی تو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ میں تم پر بھی کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی، تم بھی بہت اچھے طریقے سے اس رشتے کو سمجھ جاؤ گے۔ اسی لیے میں نے اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے اس سے کہہ دیا ہے کہ اس کی رخصتی 6 مہینے کے بعد ہوگی۔ 1 منٹ دادی، آپ نے مجھ سے پہلے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ اب میں ساری تیاری کر چکا ہوں، میں اتنے لوگوں کو بتا چکا ہوں رخصتی کے بارے میں، میں اب ہرگز پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب تو شادی ہوگی ہی ہوگی، ہر چیز تیار ہے، یہاں تک کہ اگلے مہینے کے لیے میں سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹس تک بک کروا چکا ہوں ہنی مون کے سلسلے میں۔ اب وہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے بتا دیجئے کہ جس تاریخ کو کہہ رہے ہیں شادی اسی تاریخ پر ہوگی، اور ویسے بھی نکاح تو ہو چکا ہے، اب صرف رخصتی ہی تو کرنی ہے، کون سا ہم نے لمبے چکروں میں پڑنا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنی انٹرنشپ شادی کے بعد بھی پوری کر سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں میری جان، اسے تو اعتراض ہے نا، اور لڑکی کی مرضی بھی تو کوئی اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اس سے کہہ بھی دیا ہے کہ تجھے بھی میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اب تجھے میری بات کا مان رکھنا پڑے گا۔ دادی نے جیسے بات ہی ختم کرنا چاہی تھی، لیکن وہ بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس شادی کو لے کر بہت کچھ سوچ چکا تھا، اور اب جسے وہ لڑکی اس کے لیے بے حد ضروری ہو گئی تھی، اس کا انکار اس کے منہ پر آ لگا تھا، اور وہ اس انکار کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتا تھا، اور اگر وہ خود کل صبح آپ سے یہ کہے کہ وہ رخصتی کرنا چاہتی ہے تو وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تھا، میری جان، میں اس کی مرضی سے یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں، اسے یہ نہ لگے کہ میری نظر میں صرف میرے پوتے کی اہمیت ہے، جب اس نے چاہا تب رشتہ کر لیا، جب اس نے انکار کیا تب ہم نے رشتے سے انکار کر دیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ عبادت کو بھی اس رشتے میں اتنی ہی اہمیت ملے جتنی تمہیں مل رہی ہے، تمہارا ہاں یا نہ جس طرح سے میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس کی مرضی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ مطلب اگر کل صبح وہ آپ سے یہ کہتی ہے کہ وہ یہ رخصتی کرنا چاہتی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، رائٹ؟ وہ پھر سے اپنے سوال پر آیا تھا، اگر تم پیار سے اسے اس چیز کے لیے منا لیتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، ہاں لیکن اس رخصتی میں اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے، وہ خود آ کر مجھ سے کہے کہ وہ یہ رخصتی کرنا چاہتی ہے، تبھی اس کی رخصتی تمہارے ساتھ کروں گے تاکہ وہ بھی خوش رہے اور تم بھی۔ ٹھیک ہے دادی، تو پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ کل وہ خود آپ سے کہے گی کہ وہ یہ رخصتی کرنا چاہتی ہے، اور آپ فکر نہ کریں، یہ رشتہ اس کی مرضی اور مکمل رضامندی کے ساتھ ہی ہوگا۔ فون بند کرتے ہوئے وہ ان سے وعدہ کر چکا تھا، جبکہ اس کے اتنے ریلیکس انداز پر دادی بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ بہت غلط کیا ہے تم نے عبادت زران شاہ، بہت غلط، تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو گئی ہو، کتنی ضروری ہو گئی ہو تم زران شاہ کی زندگی میں، تم نے انکار کر دیا۔ تمہارا یہ انکار
میں نے ہاں میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی زران شاہ نہیں۔ کل خود تم دادی سے جا کر اس رشتے کے لیے کہو گی، کل خود تم دادی سے کہو گی کہ تمہاری رخصتی مقررہ تاریخ پر کی جائے، نہ آگے نہ پیچھے، اسی تاریخ پر تمہیں میرا ہونا پڑے گا۔ میرے نام سے سنج سنور کر دلہن بن کر تم اسی تاریخ پر میرے بیڈ روم میں آؤ گی۔ تمہارا یہ انکار تم پر ہی بھاری پڑے گا۔ تیار ہو جاؤ مسز عبادت زران شاہ، ساری زندگی میرے پاس آنے کے لیے۔ تمہاری ایک ایک سانس میری قرض دار ہے۔ تمہارا یہ انکار تم پر بھاری پڑے گا۔ کل تم خود جا کر دادی سے کہو گی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تم خود اپنی مرضی سے زران شاہ کی پناہوں میں آؤ گی۔ کچھ وہ جیسے خود کو چیلنج کر رہا تھا۔ سو گائز، کل ہوگی زران شاہ اور عبادت کی اسپیشل ایپیسوڈ، لیکن وہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ لوگ پوسٹ پر 1500 لائک کمپلیٹ کریں گے۔ اگر 1500 لائک کمپلیٹ ہو گئے تو آئے گی ایک موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ۔ تو کیا گائز آپ لوگ چاہتے ہیں کہ زران اور عبادت کی رومانٹک سی ایپیسوڈ ہو؟ تو لائک کر دیجئے، کیونکہ کل میرا تو ایسا میں نے سوچا تھا کہ ایک موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ ہوگی۔ اب وہ رومانس میں کس طرح سے کریٹ کروں گی، کس طرح سے سین بناؤں گی، یہ تو میں آپ کو کل ہی بتاؤں گی، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈ ہو رومانٹک تو آپ کو لائک کرنا پڑے گا، کیونکہ 1500 لائکس پہ میں دوں گی رومانٹک ایپیسوڈ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو رومانس چاہیے بھی یا نہیں ایپیسوڈ میں۔ تو پھر ہم ملیں گے کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔